ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولد ويا قرتين ثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي نكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولد ويا شافي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما لديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفة وصاحب اللواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنت ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومه بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فجل صلواتك وبركاتك ورحمة وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وعلى محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال منه جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لنهبط للأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله ولي الأعلى، يقرأ السلام وخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا مني وهلا إنه نعم قد أذنت لك. فدخلت جبرائيل معنا تحت الكساء فقال له إن الله قد أهوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال للنبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفي جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت إليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض. وفي جمع من شيعتنا محبين وفيهم مهموم إلا فرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال لي والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاز وسعدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. پر محمد و آل محمد صلوات. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، صورت شاہدی بے کفن بھی میرے جیسی اسیر محن بھی، خالی کرتے میں مدفون غربت، مثل اصغر رہی بے کفن بھی، کیا کفن کی طرح روز چادر اس لحد پر چراؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ایک یثرب کی تھی شاہزادی، اس کا سکہ تھا عباس غازی، مشک لے کر گیا سوئے دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ہم نے زندہ سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ بائی، بات اتنی سی بس یاد رکھنا، میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں تو ستایا، اب نہ اس کو
ستاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو۔ جب کبھی قید خانے میں آنا، بے ردا بیویوں کو نہ لانا، تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیاں یوں مٹانا، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس گے سلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو۔ قبر بے کس پہ آنسو بہانے، حال کہہ دے ستم کا سنانے، قافلہ کربلا کو چلا ہے، اس کے بابا کا چہلم منانے، اتنا کہہ دو ہماری طرف سے، اس کا چہلم مناؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا، تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا، سکینہ اب وہ سکینہ نہیں رہی بابا، تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا، نہ قید ہو کہ میں زندان شام میں آتی، تمہارے ساتھ ہی کربو بلا میں رہ جاتی، میرے گلے چھری کیوں نہیں چلی بابا، تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا، وہ دور اور تھا تو ناز جب اٹھاتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا مجھے کھلاتے تھے،
تھے تماچے کھاتی غیب میں ریکوں سنی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا اے کاش آپ اشارہ اگر یہ فرماتے چچا کی تیغ سے چاہے یہ ہاتھ کٹ جاتے میں ہاتھ ہٹاتی نہ گردن سے آپ کی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا اذیتوں سے مسلسل گزارتے ہی رہے تماچے مجھے کو جواباً وہ مارتے ہی رہے میں قاتلوں سے ردا مانگتی رہی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا جہاں سے گزری کھلے سر یہ کہہ رہے تھے سبھی یہ کربلا کے غریب الوطن کی ہے بیٹی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا نہ قید ہو کہ میں زندان شام میں آتی تمہارے ساتھ ہی کربو بالا میں رہ جاتی میرے گلے پہ چھری کیوں نہیں چلی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا سکینہ اب وہ سکینہ نہیں رہی بابا تمہاری بیٹی کی دنیا
اجر گئی بابا بر محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. هو الذي علا بحوله ودنا بطوله. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته. الحمد لله الذي بعث عبده نذيرا للعالمين أمينا على التنزيل شاهدا على الخلق داعيا إلى الحق شفيع يوم الدين جد الأئمة المعصومين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل البيت الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذين هم شجرة النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم. أولهم أبو الحسن والحسين فاتح الخيبر والحنين يعسوب الدين نور وسي الثقلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآخرهم قائم بالقسط وارث الأنبياء غوث الفقراء أبو صالح المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو ذو فضل عظيم. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر.
اللهم بحق محمد وأنت المحمود يا الله، بحق علي وأنت العلا يا الله، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض يا الله، بحق الحسن وأنت المحسن يا الله، بحق الحسين وأنت قدیم الاحسان یا اللہ۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ حاضرین میں سے جو جس دعا کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی علی کے چاہنے والے موجود ہیں، جن کے دلوں میں دشمنان زہرا کا بغض ہے کہ جو زمانے کے امام کے ظہور پر اعتقاد رکھتے ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ جو بیمار ہیں امام کاظم علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفا یابی عطا فرما۔ جو صاحب روزگار ہیں، روزگار میں برکت کے لیے پریشان ہیں، جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پریشان ہیں، جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پریشان ہیں، جو اولاد کی تربیت کے لیے پریشان ہیں، جو جس مشکل میں گرفتار ہے، اس فرش اعضاء کے صدقے میں ان کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ جو مقدس مقامات کی زیارت کے متمنی ہیں ان کی اس خواہش کو پورا فرما۔ ہماری ادھوری خوشی، ہمارا ادھورا غم، زمانے کا امام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، زمانے کے امام کی حفاظت فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری گناہگار آنکھوں کو ان کے دیدار سے منور فرما۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ سلسلہ گفتگو فضائل انبیاء فی محضر اولیاء کے عنوان سے چل رہا تھا، اور گزشتہ گفتگو یہاں پر آ کر رکی تھی کہ امیر کائنات کی بارگاہ میں صعصع بن سوہان نامی صحابی پہنچے تھے، اور پہنچنے کے بعد امام سے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ امام افضلیت آپ کے پاس ہے یا انبیاء میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہے۔ اور یہ پورا واقعہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ خداوند متعال نے جب آدم کو خلق کرنے کے بعد سجدے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ اسکن یا آدم اسکن انت و زوجتک فی الجنہ، جنت کے اندر جاؤ اور سکونت اختیار کرو، رہو جنت کے اندر جا کر، اور جو چیز کھانا چاہتے ہو اسے کھاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو اسے جاؤ، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا، اس خاص درخت کو کہ جسے ہم نے شجرہ ممنوعہ بنایا ہے، منع کیا ہے ہمیں تمہیں کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اور اس کے علاوہ جہاں جانا چاہتے ہو وہاں پر چلے جاؤ۔ پروردگار اجازت دے رہا ہے آدم علیہ السلام کو کہ تم نے اس جنت کے اندر سکونت اختیار کرنی ہے اور جس جگہ جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، لیکن ہم تمہیں جنت کا مالک نہیں بنا رہے۔ اگر مالک بنایا ہوتا تو آدم کو پروردگار کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر اس بات کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہاں سے کھانا ہے تو کھاؤ، یہاں سے کھانا منع ہے تو مت کھاؤ۔ ہم تمہیں مالک نہیں بنا رہے، لیکن ایک جگہ پر رہنے کی اجازت دے رہے ہیں، جاؤ رہو اور جو کھانا چاہتے ہو وہ کھاؤ۔ اور اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، یہ فضل خدا بندی ہے، ذالک فضل اللہ، یہ فضل خدا بندی ہے، یؤتی ہے من یشاء، جسے بھی چاہے دے دے۔ کائنات کے اندر ہمارے پاس، میں نے پہلے بھی اس چیز کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے جو عرب زبان میں کہا جاتا ہے کنیت۔ کنیت کیا ہوتی ہے؟ بڑے بیٹے کے نام کے حوالے سے عادتاً عرب کا معاشرہ رکھا کرتا تھا۔ میدان قیامت میں اور خصوصاً جنت کے اندر، میدان قیامت میں کیسے ہر انسان کو بلایا جائے گا یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جنت کے اندر کسی بھی انسان کو خداوند متعال اس کی کنیت رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ نہ باپ ہے تمہارا کوئی، نہ بیٹا ہے، تم سب کی فردی زندگی ہے، انڈیویجول زندگی ہے، تو نہ تمہارے پاس کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے، تو تم میں سے کسی کی بھی کوئی کنیت نہیں ہوگی سوائے ایک بندے کے۔ وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند متعال یہ عزت دے رہا ہے کہ جنت کے میدان میں، جنت کی اس سرزمین پر ہم تمہیں ایک کنیت کے ساتھ پکارا کریں گے۔ کس کنیت کے ساتھ پکاریں گے؟ ابو محمد، رسول خدا سے منسوب کرتے ہوئے ہم تمہیں ابو محمد کہیں گے، کیونکہ ظاہری طور پر اس دنیا میں رسول خدا تمہاری وجہ سے آئے ہیں، تو تعظیماً لمحمد، رسول خدا کی عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے ہم تمہیں کہیں گے ابو محمد۔ حضرت موسیٰ کو یہ فضیلت نہیں دے رہا پروردگار۔ حضرت موسیٰ کی نسل سے رسول خدا اس دنیا میں نہیں آئے، سلسلہ آباء و اجداد جو رسول خدا کا ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ کا نام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ ایک نبی ہے لیکن حضرت موسیٰ کا نام نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ کو خداوند متعال یہ لقب نہیں دے رہا۔
بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم کی نسل سے تو ہے رسول خدا، حضرت اسماعیل کی نسل سے تو ہے رسول خدا، لیکن حضرت اسماعیل کو بھی یہ لقب نہیں دے رہا، حضرت ابراہیم کو بھی یہ لقب نہیں دے رہا، لیکن آدم کو دے رہا ہے۔ آدم کو خداوند متعال یہ لقب دے رہا ہے کہ ہم تمہیں کنیت دے رہا ہے کہ ہم تمہیں ابو محمد کے نام سے پکاریں گے۔ خداوند متعال کی مرضی ہے، فضل ہے پروردگار کا، جسے چاہے جو چیز دے دے۔ تو ہم آدم تمہیں کنیت دے رہے ہیں ابو محمد کی، لیکن ہم تمہیں جنت کا مالک نہیں بنا رہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ ہم تمہیں جنت کا بھی مالک نہیں بنا رہے ہیں، ہم تمہیں دنیا کا مالک بھی نہیں بنا رہے۔ تو بھئی دنیا کا مالک کون ہے؟ دنیا کا مالک وہ ہے کہ جب پروردگار آسمان پر محمد کی بیٹی اور علی کا نکاح پڑھ رہا ہے، جب علی کا اور زہرا کا نکاح ہو رہا ہے، تو اس وقت پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ پوری کائنات اے زہرا میں علی سے تیری شادی کرنے میں مہر کے عنوان سے دے رہا ہوں، یعنی کہ یہ پوری کائنات زہرا کی دسترس میں دے دی، زہرا کی قدرت میں دے دی، زہرا کو اس کا مالک بنا دیا۔ اب اگر کوئی اس زمین پر چل رہا ہے بغض زہرا کے ساتھ تو حرام چل رہا ہے، اب اگر کھا رہا ہے اس زمین کا کچھ تو حرام کھا رہا ہے، اگر پی رہا ہے اس سمندر کا پانی تو حرام پی رہا ہے، اگر سانس لے رہا ہے اس کی فضاؤں میں اور دل میں بغض زہرا ہے تو حرام سانس لے رہا ہے۔ یہ زہرا کا مقدر ہے کہ جو اس زمین پر چلے گا تیرے بغض کے ساتھ وہ غیر حلالی طور پر چلے گا، جو سانس لے گا تیرے بغض کے ساتھ غیر حلالی طور پر لے گا، جو کھائے گا تیرے بغض کے ساتھ غیر حلالی طور پر کھائے گا۔ یہ زہرا کا مقدر تھا، وہ علی ابن ابی طالب کا مقدر ہے۔ اے علی جو تیرا دشمن ہوگا اسے میں خلق ہی غیر حلالی کروں گا، جو تیرا دشمن ہوگا اسے میں خلق ہی غیر حلالی کروں گا۔ مالک بنا دیا پروردگار نے زہرا کو اس پوری کائنات کا۔ اور جنت کا مالک کون ہے؟ جنت کے مالک پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جنت کے ایک سیلز مین کا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جنت کا سیلز مین کون بنتا ہے۔ مالک چھوڑ دو، مالک کے بارے میں کیا ہی گفتگو کرے، سب کے لیے واضح ہے، لیکن جو جنت کا سیلز مین ہے نا، سیلز مین جو جنت بیچ رہا ہے، دجلہ کے کنارے ایک بے وقوف سا مجنون سا بندہ بیٹھا ہوا ہے، مٹی کے گھر بنا رہا ہے، اور جب وہ مٹی کے گھر بنا رہا ہے تو ہارون کی بیوی پہنچی ہے اس کے پاس اور کہنے لگی بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچنے کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول مجنون ہے، بے وقوف ہے، دیوانہ ہے، لوگ اسے صاحب عقل نہیں سمجھ رہے، لیکن ہارون کی بیوی بہلول کے پاس جا کے کہہ رہی ہے کہ کیا بیچو گے؟ بہلول نے کہا کہ ہاں بیچیں گے۔ کیا قیمت ہے؟ کیا یہ قیمت ہے؟ ہارون کی بیوی نے اس قیمت کو ادا کیا۔ بہلول نے کہا کہ یہ والا پلاٹ تمہارا ہوا۔ چلے گئے ہارون صاحب بھی اور چلی گئی ہارون کی بیوی بھی، اور بہلول وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہارون گھر آئے، ہارون صاحب گھر آئے، اور ہارون صاحب جب گھر آ گئے تو اس کے بعد یہ ستم ظریفی ہمیں کہنا پڑتا ہے صاحب، بہت سارے لوگوں کو صحابی بھی کہنا پڑتا ہے، صاحب بھی کہنا پڑتا ہے، بہرحال ہارون گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ جس جگہ پر بہلول نے یہ کہا تھا، تختی لگائی تھی کہ یہ ہارون کی زوجہ کا گھر ہے، جنت کے میدان میں وہی جگہ ہارون کی بیوی کے نام سے منسوب ہے۔ اٹھا، اٹھنے کے بعد بھاگا، اور بھاگنے کے بعد اس جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر بہلول سے یہ مکالمہ ہوا تھا، یہ بات چیت ہوئی تھی، اور وہاں جا کر کہنے لگا کہ بہلول وہ جنت کے جو تم گھر بیچ رہے تھے وہ ابھی بھی بیچ رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا سارے پلاٹ بک ہو گئے، اب کوئی پلاٹ خالی نہیں بچا ہے کہ میں تجھے بیچ سکوں۔ اب یہ جنت کی سرزمین ہے، قبضہ تو کر نہیں سکتا ہارون جس طرح ممبر پہ کیا ہے، یہ جنت کی سرزمین ہے، بہلول بانٹ رہا ہے جنت کے پلاٹ۔ اب جا کر کسی بھی مولوی سے پوچھنا، کسی بھی عالم دین سے پوچھنا، کسی بھی تاریخ کے پڑھنے والے سے پوچھنا کہ بہلول کا امتیاز کیا ہے، بہلول کو بہلول کیوں کہا جاتا ہے، بہلول کو بہلول دانا کیوں کہا جاتا ہے، یہ کون سی نمازیں پڑھا کرتا تھا، ہم بھی پڑھیں تاکہ ہم بھی بہلول دانا بن جائیں، یہ کون سے روزے رکھا کرتا تھا، کن تاریخوں کے روزے رکھا کرتا تھا تاکہ ہم بھی وہ روزے رکھیں، ہم بھی بہلول دانا بن جائیں، اس نے کتنے حج کیے تھے کہ جو حج ہم بھی کریں تو ہم بھی بہلول دانا بن جائیں۔ جو بھی مولوی ہو، جس بھی عقیدے کا ہو، علی کو جیسا بھی مانتا ہو، وہ کہے گا کہ بہلول دانا کا امتیاز یہ ہے کہ یہ دیوانہ تھا محمد و آل محمد کا۔ تو اگر جنت میں جانا ہے
سیلز مین بننا ہے تو عبادت اپنی جگہ ہے، بننا دیوانہ پڑے گا محمد کا، بننا پڑے گا دیوانہ اہل محمد کا، وگرنہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ جنت کی سرزمین ہے، خداوند متعال نے منع کیا اس شجرے کے پاس جانے سے حضرت آدم کو۔ کس چیز کا وہ شجرہ تھا؟ امیر کائنات کی یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ساسا بن سوہان کی، اس کے اندر امیر کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گندم کا شجرہ تھا، وہ گندم کا شجرہ تھا۔ ایک بندہ آیا رسول خدا کے پاس، اور رسول خدا کے پاس آ کے کہنے لگا کہ وہ شجرہ کس چیز کا تھا؟ ہم نے سنا ہے وہ اس چیز کا تھا، فلانی چیز کا تھا، حسد کا تھا، میوہ تھا، انگور تھا، آپ بتائیے کہ کس چیز کا تھا؟ تو نبی نے کہا کہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، اور یہ جنت کا پودا ہے، یہ جنت کا شجرہ ہے، اس کا مقابلہ تم دنیا کے درختوں سے مت کرو۔ دنیا کا درخت ایک وقت میں ایک پھل دیتا ہے، اگر انگور کا ہے تو انگور کا دے گا، اگر سیب کا ہے تو سیب کا دے گا، انار کا ہے تو انار کا دے گا، جو پھل ہے جو پھول ہے وہی اس پہ لگیں گے۔ اس کا مقابلہ تم جنت کے درخت سے مت کرو، جنت کے شجرے سے مت کرو۔ وہ ایک ہی شجرہ تھا کہ جس کے اندر خداوند متعال نے مختلف چیزیں پیدا کی تھیں۔ نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھو جنت کا پھل الگ ہے، دنیا کا پھل الگ ہے۔ تم جنت کے درخت کا مقابلہ دنیا کے درختوں سے مت کرنا۔ تم جنت کی نہروں کا مقابلہ، دودھ کی نہریں بہیں گی، بھائی کیسے بہیں گی؟ تم جنت کی نہروں کا مقابلہ دنیا کی نہروں سے مت کرنا۔ تم جنت کی فضا کا مقابلہ دنیا کی فضا سے مت کرنا۔ تم جنت کی مٹی کا مقابلہ دنیا کی مٹی سے مت کرنا۔ تم جنت کی کسی بھی چیز کا مقابلہ دنیا کی کسی بھی چیز سے مت کرنا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تم جنت کے مالکوں کا مقابلہ دنیا کے بندوں سے کرنا شروع کر دو؟ جنت اور ہے، اس کا مقابلہ جب تم دنیا والوں سے نہیں، جنت کی چیزوں سے، دنیا والوں کی چیزوں سے نہیں کر سکتے، تو پھر جو جنت کے مالک ہیں، سید شباب اہل الجنہ ہیں، قسیم النار والجنہ ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، حسن و حسین ہیں، سیدہ زہرا ہیں، رسول خدا ہیں، ان کا مقابلہ تم عام دنیا کے لوگوں سے مت کیا کرو۔ امیر کائنات نے اس کے بعد یہ جملہ کہا، ساسا بن سوہان کی روایت، کہ پروردگار نے وہ ایک شجرے سے کھانے کا منع کیا تھا، اور اس شجرے سے جس چیز کو لیا گیا تھا وہ گندم تھی۔ آدم کو اجازت تھی کہ کہیں بھی چلا جائے، لیکن آدم اس جگہ پر گئے، اور وہاں سے اس جگہ پر نہیں گئے، اس جگہ کا پھل لایا گیا اور آدم نے تناول کر لیا، کھا لیا۔ گندم سے منع کیا تھا، شجرہ ممنوع قرار دیا تھا، لیکن اس کے بعد آدم سے یہ ترک اولا ہو گئی۔ پوری جنت آدم کے دسترس میں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ممنوع پھل کھایا، نتیجہ یہ نکلا کہ جنت سے نکال دیے گئے۔ مجھ علی پر پروردگار نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ آدم پر یہ پابندی لگائی تھی، مجھے ایسا لگا کہ پروردگار کو یہ چیز پسند نہیں ہے، میں نے زندگی میں اپنی پوری اس دنیا کا گندم نہیں کھایا ہے، احتراماً لعبداللہ، خدا کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھی، حدیث آگے بڑھی۔ ساسا بن سوہان نے دوسرا سوال کیا، اور ساسا بن سوہان نے کہا کہ اے ابن ام رسول اللہ، یہ بتائیے گا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت نوح علیہ السلام افضل ہیں؟ آپ افضل ہیں یا حضرت نوح کا مختصر سا تعارف اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں، پروردگار عالم نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بنایا ہے، اور 1.25 لاکھ انبیاء کے اندر ہر نبی کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ تبلیغ کرے۔ کچھ نبی ایسے تھے جو چند لوگوں کے لیے نبی تھے، کچھ نبی ایسے تھے جو ایک قوم کے لیے نبی تھے۔ رسول خدا کا امتیاز یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کے لیے نبی تھے۔ جو بھی خدا نے خلق کیا ہے اس کے نبی کا نام ہے محمد مصطفیٰ، اور اس کے ولی کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ محمد وعلی محمد۔ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، ان میں سے خداوند متعال نے چند کا انتخاب کیا، اور ان انتخاب کرنے والوں کو پروردگار نے کہا رسول، یہ رسول ہیں، یہ پیغمبر ہیں، یہ رسول ہیں، ان کے ذریعے سے میں اپنا میسج لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ تو نبی سمجھ میں آ رہا ہے، نبی ایک کیٹیگری ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو نکالا گیا جنہیں رسول بنایا گیا۔ تو نبیوں پر وحی نہیں آ رہی ہے، رسولوں پر وحی آ رہی ہے، رسول تک پیغام پہنچے گا، اور رسول کو کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں پہنچاؤ۔ اب رسول میں سے 5 کا انتخاب کیا گیا،
اور اس 5 کو کہا گیا اولو العزم نبی. اب کیوں کہا گیا اولو العزم نبی؟ اس کی ہمارے پاس مختلف روایتیں، لیکن بہرحال اولو العزم نبی ان کو کہا گیا. جب اولو العزم نبی کہا گیا تو ان میں سے سر فہرست جو پہلا اولو العزم نبی ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح کو خداوند متعال نے پہلا اولو العزم نبی بنایا ہے. اور جب بھی کبھی حضرت نوح کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں ایک چیز آتی ہے، طوفان نوح. سب سے امتیاز جو افتراق پیدا کر رہا ہے، جو ان کو جدا کر رہا ہے باقی انبیاء سے، وہ ہے طوفان نوح کا واقعہ. وگرنہ ایک اور چیز ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو باقی انبیاء سے جدا کر رہی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ نوح وہ شخصیت ہے کہ جس علی ابن ابی طالب کے گھر کو ابراہیم نے بنایا تھا، اسی علی ابن ابی طالب کے جسم مطہر کو دفن کرنے کی جگہ نوح نے بنائی تھی. یہ نوح کی فضیلت تھی کہ خداوند متعال نے انتخاب کیا نوح کا کہ ہم تجھے علی کی قبر کا گورکن بنا رہے ہیں. ہم تجھے علی کو جس جگہ پر دفن کیا جائے گا اس دفن کرنے والی جگہ کا گورکن، قبر کھودنے والا، قبر کو بنانے والا، قبر کو صحیح کرنے والا، ہم تجھے نوح بنا رہے ہیں. پروردگار نے یہ امتیاز دیا. اور اس کے بعد عادتاً ہمارے پاس جو چیز واضح ہے طوفان نوح. طوفان نوح کا امتیاز کیا تھا؟ طوفان نوح کا ذکر اللہ کے رسول نے بھی اپنی احادیث کے اندر کیا ہے. اور کیا کہا ہے؟ مختلف اعتبارات سے پروردگار نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. طوفان نوح کا جب بھی ذکر آئے گا تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کشتی نوح، کشتی نجات. وہاں پر اللہ کا رسول امام حسین کے بارے میں کہہ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حسین اس پوری کائنات کے لیے ہدایت کی روشنی ہے اور نجات کی کشتی ہے. اگر تھی ہمت مسلمانوں میں تو کہتے کہ ان اصحاب الرسول مصابیح الہدایہ و سفن النجاۃ، کہ جتنے بھی محمد کے صحابی ہیں وہ سب کے سب ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے. نہیں کہہ سکے. کیوں نہیں کہہ سکے؟ وجہ ہے اس کے پیچھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول کے سارے صحابی ہدایت کا چراغ ہیں تو پھر وہ واقعہ کیسے بیان کرتے کہ ان میں سے ایک ہدایت کا چراغ علی کے در پر آیا تھا کہ ہماری ہدایت کر دو، اور جب علی نے ہدایت کر دی تو کہا لولا علی جن. کیسے کہتے؟ کس منہ سے کہتے؟ کس زبان سے کہتے؟ اس لیے نہیں کہہ سکے. وہاں پر نبی نے دوسری حدیث پڑھ دی. دوسری حدیث کیا پڑھ دی؟ مثل اہل بیتی کمثلۃ سفینۃ نوح. ہم اہل بیت کی مثال، میرے اہل بیت کی مثال کس کی مثال ہے؟ نوح کے سفینے کی طرح، نوح کی کشتی کی طرح. اب کشتی کے اندر ایک پرابلم ہے، جا کر آپ جب دیکھیں گے خصوصاً پرانے زمانے کے اندر ایک مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ کشتی جب چلتی تھی تو ستاروں کو دیکھ کر چلتی تھی. بنا ستارے کے یہ کشتی سفر نہیں کر سکتی اپنا آگے. اگر آسمان پر بادل چھائے ہوں اور ستارے نظر نہ آ رہے ہوں رات کے وقت میں تو یہ کشتی آگے کا سفر اپنا تعین نہیں کر سکتی. فوراً سے ایک جملہ آیا ان اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابی ستاروں کی طرح ہیں. جس کی بھی اقتدا کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. جس کی بھی اقتدا کر لو گے. وہاں میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ مثل اہل بیتی کمثلۃ سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے. یہاں سے انہوں نے کیا کہا؟ بھائی نوح کی کشتی، کشتی جس کی بھی ہو، کشتی چلتی ہے ستاروں کو دیکھ کر. اصحاب الرسول کم نجوم، محمد کے جتنے صحابی تھے وہ ستاروں کی طرح تھے. تو آپ جس کو کشتی بنا رہے ہو وہ کشتی چل تو ہمارے صحابہ کو دیکھ کر رہی ہے. واضح ہے؟ آپ جن محمد کے اہل بیت کو کشتی بنا رہے ہو، جس اہل بیت محمد کو آپ نے کشتی کا درجہ دیا ہے، وہ محمد، وہ علی، وہ فاطمہ، وہ حسن، وہ حسین کے جیسے آپ نے کشتی کا مرحلہ دیا ہے، وہ کشتی چل تو رہی ہے صحابہ کو دیکھ کر. اگر صحابہ کا یہ ستارے کے پیچھے چلیں گے تو یہاں پہنچ جائیں گے، اس ستارے کے پیچھے چلیں گے تو وہاں پہنچ جائیں گے. تو کشتی یقیناً اہل بیت ہے. رہنما صحابی ہیں، رہزن صحابی ہیں، رہبر صحابی ہیں. توجہ ہے؟ جتنی بھی کشتیاں ہیں وہ جب پانی میں اترتی ہیں تو وہ ستاروں کو دیکھ کر چلتی ہیں. اور ستارے کون ہیں؟ ستارے ہیں اللہ کے رسول کے صحابی. تو اہل بیت جب یہ کشتی کا معیار اور لقب پا چکے ہیں تو اس کے بعد اب یہ ستاروں کو دیکھ کر چل رہے ہیں.
کروڑوں بار سلام ہے رسول خدا کی ذات پر کہ جنہوں نے 1400 سال پہلے جب یہ جملہ کہا تھا تو جملہ یہ نہیں کہا تھا مثل اہل بیتی کا مثل سفینہ، میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، اور نوح کی کشتی ستارے دیکھ کر نہیں چل رہی تھی، ارادہ پروردگار دیکھ کر چل رہی تھی۔ نوح کی کشتی جب چلی ہے تو فقط اور فقط ارادہ پروردگار دیکھ کر چلی ہے۔ تم سوار ہو جاؤ، فمن رکب بہا نجا، جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس سے دور ہوا وہ غرق ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کشتی میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو کشتی میں اس لیے بیٹھا جاتا ہے کہ آپ کو ایک جگہ پر جانا ہے۔ پلین میں آپ بیٹھتے ہیں، آج پلین کا زمانہ ہے، آپ پلین میں بیٹھنے کے بعد نہیں کہتے کہ ہم منزل پر پہنچ گئے، کبھی بھی نہیں کہتے۔ جب تک ایئرپورٹ سے وہ اڑے گا نہیں اور جس جگہ پر آپ کو جانا نہیں ہے وہاں نہ پہنچ جائے تب تک آپ یہ نہیں کہتے کسی کو میسج کر کے کہ میں پہنچ چکا ہوں۔ آپ کو پاکستان جانا ہے، یہاں سے آپ پاکستان ایئرپورٹ پر جا کر پہنچیں گے کہ کہیں گے کہ میں پاکستان پہنچ گیا ہوں۔ اگر راستے میں آپ کا انٹرنیٹ چل جائے تو آپ کہیں گے کہ میں پاکستان پہنچ گیا ہوں؟ نہیں، ابھی میں سفر میں ہوں، انڈیا ہے، امریکہ ہے، کہیں بھی آپ کو دنیا میں جانا ہے، آپ پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، راستے میں آپ کبھی نہیں کہتے کہ میں پہنچ گیا، راستے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سفر میں ہوں، میں ٹرانزٹ میں ہوں، میں پہنچنے والا ہوں۔ یہ مثال بہت اہم ترین مثال ہے کہ اللہ کے رسول نے کیسے حدیث بالکل نپے تلے انداز میں کہی ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ، میں کچھ نہیں کہتا مگر یہ کہ پروردگار کی زبان بول رہا ہوتا ہوں، جو پروردگار چاہتا ہے وہ میں کہہ رہا ہوتا ہوں، تو غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، نہ ایک لفظ زیادہ نہ ایک لفظ کم۔ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ یہ کشتی ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ عام کشتی جس کے اندر آپ بیٹھیں گے یہ منزل نہیں ہے، یہ جس جگہ پر آپ کو پہنچائے گی وہ منزل ہے۔ کشتی نوح سے مثال دے رہا ہے میرا نبی کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ کشتی نوح کیسے چل رہی ہے؟ ارادہ پروردگار کو دیکھ کر چل رہی ہے۔ اگر یہ چلتی جا رہی ہے تو آپ منزل پر ہیں؟ ابھی نہیں ہے۔ جب یہ پہنچ جائے گی تو آپ کہہ سکیں گے کہ میں منزل پر پہنچ گیا ہوں۔ نوح کی کشتی جب چلنا شروع ہوئی تو کیا منزل پر تھی؟ نہیں تھی۔ اس نے اپنا پورا سفر طے کیا، ارادہ پروردگار کو دیکھ کر طے کیا، اس کے بعد جب یہ منزل پر پہنچ کر رکی ہے تو یہ ہماری منزل تھی کشتی نوح کی۔ تو تم بھی سوار ہو جاؤ، اے اہل بیت کے ماننے والو، تم بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور ارادہ پروردگار کے تحت اس چلنے والی کشتی کو دیکھتے رہو۔ نہیں، اللہ کے رسول نے یہاں بات روک دی، اور اللہ کے رسول نے یہاں بات روک کر کیا کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے فمن رکب بہا نجا۔ تمہارا کام نہیں ہے یہ دیکھنا کہ ارادہ پروردگار کیا ہے، یہ کشتی کا کام ہے، کشتی کو کرنے دو۔ تمہارا کام ہے سوار ہونا، تمہارا کام ہے سوار ہونا، تمہارا کام نہیں ہے یہ دیکھنا کہ ارادہ پروردگار کیا ہے کیا نہیں ہے، کشتی کدھر جا رہی ہے کدھر نہیں جا رہی۔ جو تم کشتی میں سوار ہوئے کامیاب ہو گئے۔ اب کشتی تمہیں کہیں پر بھی لے کے جائے وہ ارادہ پروردگار ہے۔ تمہاری نظریں کشتی میں بیٹھنے کی ہونی چاہیے، ارادہ پروردگار کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ تم یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرو یہ کشتی کہاں جا رہی ہے۔ میں مزید مثال کو آگے بڑھاؤں، تم یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرو علی 25 سال کیوں خاموش رہا۔ تم یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرو کہ کربلا میں حسین نے کیا کیا۔ تمہارا کام ہے اس کشتی نجات میں سوار ہو جانا۔ جو تم سوار ہوئے کامیاب ہو گئے۔ اب کشتی چلے گی اپنے ارادے کے ساتھ، جس جگہ بھی جائے گی تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کیوں بھی کبھی بھی حدیث میں زیارت میں آپ نے حسین کو نہیں کہا ہے کہ اے امام حسین میں آپ کے ساتھ ہوتا تو کامیاب ہو جاتا، آپ نے اصحاب حسین کو کہا ہے اے اصحاب حسین اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو کامیاب ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کی نگاہ اور تھی، اصحاب حسین کی نگاہ اور ہے۔ حسین کچھ اور دیکھ کے لڑ رہا ہے، اصحاب حسین کچھ اور دیکھ کے لڑ رہے ہیں۔ تمہیں حسین کی نگاہوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ تمہیں اگر کامیابی چاہیے تو ویسے بن جاؤ جیسے حسین کے اصحاب ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔
بات واضح ہو رہی ہے؟ تمہارا کام ہے اصحاب حسین کے ساتھ کامیاب ہونا، اور اصحاب حسین کا نظریہ کیا ہے؟ یہ حسین ابن علی مکمل دین ہے، یہ ہے ارادہ پروردگار، یہ ہے مشیت پروردگار۔ اگر یہ تلوار میان میں ڈال دے تو خدا چاہتا ہے یہ تلوار میان میں ڈال دے، اگر یہ چھوٹے سے بچے کو لے کر جا رہا ہے تو خدا چاہتا ہے کہ اصغر شہید ہو۔ تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام ہے اصحاب حسین کا نظریہ رکھنا۔ وہ کیا تھا؟ جب تک ہماری سانسوں میں سانسیں ہیں حسین پر آنچ نہیں آنی چاہیے، بس تمہارا یہ کام ہے۔ جب تک تم زندہ ہو سفینے میں سوار رہو۔ سفینہ کدھر جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کون چلا رہا ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ سفینہ تیار کیا ہے حضرت نوح نے، اور جب حضرت نوح نے یہ سفینہ تیار کیا، اسے پانی میں ڈالنا تھا، تو ایک عجیب واقعہ ہوا، اور عجیب واقعہ یہ ہوا کہ حضرت نوح کی جو فیملی تھی، حضرت نوح کی دو بیویاں، ایک مومن بیوی ایک کافرہ بیوی۔ جو مومن بیوی تھی اس سے تمام کے تمام مومن بچے پیدا ہوئے، اور جو کافرہ بیوی تھی اس سے 3 کافر بچے پیدا ہوئے۔ تو 3 پہ لعنت بنتی ہے نا۔ اب ہم کیا کریں؟ کافر بچے تھے، نبی کا انکار کر رہے تھے، تو ہم لعنت کرتے ہیں، برا نہیں لگنا چاہیے کسی کو۔ کافر بیوی 3 بچے، مومن بیوی اس سے تمام کے تمام مومن بچے۔ نبی وہی ہے، اس مومنہ کا بھی شوہر یہ نبی نوح ہے، اس کافرہ کا شوہر بھی یہ نبی نوح ہے، لیکن ایک سے بچے آ رہے ہیں مومن، ایک سے بچے آ رہے ہیں کافر۔ تو اگر تاریخ میں کوئی بے اولاد نبی نظر آ جائے کہ جس کی بیویوں سے نبی کو بیٹے نہیں مل رہے، تو مسئلہ نبی کا نہیں ہے، مسئلہ اس عورت کے ایمان کا ہے۔ خدا نبی مرسل کو بے اولاد رکھ سکتا ہے، علی دشمن بیٹا نہیں دے سکتا۔ یہ تہمت خدا برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ آخری نبی ہو اور اس کی اولاد میں سے کوئی علی کا دشمن پیدا ہو جائے۔ تو خدا یہ برداشت کر لے گا کہ ہاں ٹھیک ہے نبی تو بے اولاد رہے، تجھے ہم کوئی بیٹا نہیں دیں گے، تجھے بنا بیٹے کے تیری نسل چلائیں گے۔ لیکن یہ برداشت نہیں ہوگا کہ جس طریقے سے نوح کی نبی کی کافرہ بیوی سے کافر بچے ہوئے، اس طرح تیری کسی بیوی سے، مجھے نہیں پتا کافرہ تھی یا نہیں تھی، یا کافرہ چھوٹا ورڈ ہے اس کے مقابلے میں، جو بھی بیوی تھی اس کے لیے درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ کافر بیٹا، اور یہ چڑھا ہے ایک پہاڑی پر، طوفان ہے، اور میں اگر بلندگی پہ چڑھ جاؤں گا تو طوفان سے بچ جاؤں گا۔ تو کافر بیٹے نے کہا کہ بابا جان آپ جائیے، اور میں اس طوفان سے بچنے کے لیے اس پہاڑی کا انتخاب کرتا ہوں، اور میں پہاڑی پہ جا رہا ہوں، اور مجھے پروردگار، اور میں بچ جاؤں گا اس جگہ سے، اور مجھے آپ کی کشتی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوح نے بلایا، پروردگار نے کہا کہ نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، بیٹا ہے سگا، بیٹا ہے سگا، لیکن نوح کو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ جھوٹ کہہ رہا ہے پروردگار، بیٹا ہے میرا سگا۔ پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے دیکھو دنیا والوں کی نگاہ میں اہل اور ہوتے ہیں، ہماری نگاہ میں اہل اور ہوتے ہیں۔ تم کوشش کر لو سارے کے سارے سسر محمد کی آل میں گھسانے کے، تم ساری بیویاں اور بیٹیاں محمد کی آل میں ڈال دو، تم سارے کے سارے صحابہ محمد کی آل میں ڈال دو، یہ محمد کی آل دنیاوی اعتبار سے تو بن جائے گی، لیکن رسالت کی آل پروردگار طے کرے گا، اور پروردگار بتائے گا کہ ہم کس کو آل میں ڈال رہے ہیں، کس کو آل سے نکال رہے ہیں۔ پروردگار کون ہے کہ جسے تو رسالت کا سب کچھ بنا رہا ہے؟ ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا، اے محمد ہم نے تیری رسالت کے تمام رشتے زہرا کے ساتھ منسوب کر دیے۔ یہ کنعان چڑھا ہے پہاڑ پر، اور اب یہ پہاڑی یاد رکھیے گا، اس کا بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے کہ یہ پہاڑی کے ساتھ ہوا کیا اور اب کیا ہو رہا ہے، آج کی تاریخ میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس وقت اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ پہاڑی ہے، اس پر کنعان چڑھ گیا، خداوند متعال نے ایک لہر کو اٹھایا ہے
تاکہ نوح کے سامنے بچہ نہ ذبح ہو جائے, نوح کے سامنے بچہ نہ ڈوب جائے. تو ایک لہر آئی ہے جو حائل ہوئی ہے نوح اور بیٹے کے درمیان, اور وہ لہر جب ختم ہوئی ہے تو بیٹا نہیں گیا ہے, بیٹا نہیں ڈوبا ہے, بیٹے کے ساتھ ساتھ وہ پہاڑی بھی ڈوب گئی. بیٹا نہیں ڈوبا, بیٹا تو گیا, بیٹے کے ساتھ ساتھ پہاڑی بھی ڈوب گئی. پہاڑی کی کیا غلطی تھی؟ خدا نے صفحہ ہستی سے پہاڑی کو کیوں ختم کر دیا؟ عجب نہیں پروردگار جواب دے کہ بات سن, تیرے کو کسی نے میری کشتی کے مقابلے میں ولی بنایا تھا. تجھے, تو پہاڑی تھی, بے زبان تھی, کچھ کر نہیں سکتی تھی, لیکن اس کے باوجود چونکہ کسی نے تجھے میرے ولی کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی, میں اسے بھی ختم کروں گا, تجھے بھی ختم کر دوں گا. اب اگر رہتی دنیا تک خدا قانون دے رہا ہے کہ کوئی علی کے مقابلے میں کسی کو لے کر آئے گا, کوئی علی کے مقابلے میں کسی کو ولی بنائے گا, کوئی علی کے مقابلے میں کسی کو کوئی بھی عہدہ دے گا, اگر وہ خاموش رہا تو جو ولی بنا رہے ہیں میں انہیں بھی ماروں گا, جسے ولی بنایا جا رہا ہے میں اسے بھی نیست و نابود کروں گا. علی کے مقابلے میں اگر تم کسی کو ولی بنا کر لے آئے, کوئی بھی ولی ہو, چاہے رسول کے بعد ہو, چاہے رسول سے پہلے ہو, چاہے انبیاء کے زمانے میں ہو, چاہے انبیاء کے زمانے میں نہ ہو, چاہے رسول کے بعد امیر کائنات کی زندگی کے بعد تم نے کسی کو ولی بنایا, چاہے امیر کائنات کی شہادت سے پہلے کسی کو ولی بنایا, چاہے قیامت آنے تک تم نے کسی کو ولی بنایا. بہت توجہ, بہت توجہ. کسی کو بھی اگر تم نے ولی بنایا اور وہ ولی بولنے والا ہوا اور خاموش رہا, بولنے والا ہوا اور خاموش رہا, تو پھر اس کے لیے یہی سزا کا انتخاب کر رہا ہے پروردگار. میں صرف اسے نہیں ڈبوؤں گا کہ جس نے تجھے ولی بنایا ہے, میں تجھ سمیت اس کو بھی ڈبو دوں گا کہ جو ولی تھا اور خاموش رہا. پروردگار نے ایک لہر کو اٹھایا ہے اور اس کنعان کو لے کر وہ لہر چلی گئی ہے. اس کے بعد جو واقعہ اس پہاڑی سے منسوب واقعہ تھا, یہ پہاڑی کہ جس جگہ پر یہ کنعان صاحب چڑھ گئے تھے, میں نے بتایا آپ کو کہ مجبوری ہے, صحابی اور صاحب کہنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو. تو یہ صحابی کہتے ہیں کسی بھی ساتھ چلنے والے کو. تو نوح کا بیٹا تھا, کچھ دن تو نوح کے ساتھ رہا ہوگا, تو صحابی کہہ سکتے ہیں نوح کے بیٹے کو. کافر تھا تو کیا ہوا, صحابی کہہ سکتے ہیں اسے, کیونکہ نوح کے ساتھ کچھ دن تو رہا ہوگا. تو یہ نوح کا صحابی بیٹا کنعان یہ چڑھ گیا پہاڑ پر. خدا نے پہاڑ کو ختم کر دیا. یہ پہاڑ آج زندہ ہے, اور نہ صرف زندہ ہے بلکہ لوگ جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اس کی, اور نہ صرف زیارت کرتے ہیں بلکہ یہاں پر معجزے بھی ہوتے ہیں. اس کی وقار, اس کی عزت, اس کا احترام سب ختم ہو گیا تھا. لعنت برس رہی تھی, پھٹکار برس رہی تھی, تمام کی تمام لعنتیں اس کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. اچانک سے ایک واقعہ ہوا, اس کو اس کا وقار واپس مل گیا, اس کو اس کی عزت واپس مل گئی, اس کو اس کا احترام واپس مل گیا. آج شیعہ اس جگہ پر جا کر اس کا احترام کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی جبین کو جھکاتے ہیں. کون سی سرزمین تھی, کون سی پہاڑی تھی؟ یہ پہاڑی تھی نجف کی پہاڑی, جسے پروردگار نے ختم کر دیا تھا. جیسے ہی علی کا جسم آیا ہے, عزت واپس آ گئی, وقار واپس آ گیا, تمام کا تمام احترام واپس آ گیا. تو اگر تمہیں بھی عزت چاہیے تو اپنے جسم میں علی کو چھپانا پڑے گا. جیسے زمین نے چھپایا ہے علی کو, ساری عزتیں واپس آ گئیں. ویسے ہی اگر تم چاہتے ہو باوقار ہو جاؤ, با عزت ہو جاؤ, با احترام ہو جاؤ, تو تمہیں بھی پھر سے علی کو اپنے دل میں زندہ کرنا ہوگا. جو علی آیا ہے تمہارے دل میں, خود بخود ساری عزتوں کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا. طوفان نوح عذاب پروردگار کہ جس سے بچایا ہے سفینہ نوح نے. ہر عذاب سے بچانے کے لیے ایک سفینہ, اور آج کے زمانے میں جو سفینہ ہے اس کا نام ہے اہل بیت پنجتن. اس پہ سوار ہو گئے تو تم آزاد ہو جاؤ گے, بچ جاؤ گے. اللہ کے نبی, اے اللہ کے ولی, اے ابو الحسن, اے علی ابن ابی طالب, آپ افضل ہیں یا طوفان نوح کا مقابلہ کرنے والی وہ نوح کی کشتی کا مالک نوح افضل ہے؟ کہ جو پروردگار سے عذاب سے بچا کر لے گیا تمام لوگوں کو, کون افضل ہے؟ امیر کائنات عجیب جملہ کہہ رہے ہیں.
اور وہ جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوح جب کشتی بنا رہے تھے اس سے پہلے تبلیغ کی، 900 سال تک نوح نے تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے، لوگ حضرت نوح کی طرف نہیں آ رہے تھے. پھر بد دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے، تو پروردگار نے یہ کہا کہ اے نوح ایک کام کرو، کشتی بنانا شروع کرو. پھر کشتی بنائی، جب کشتی تیار ہو گئی پھر حضرت نوح نے بد دعا کی، پروردگار نے ایک اور عذر پیش کیا، اور ایک اور عذر کرنے کے بعد عذاب کو مؤخر کر دیا. بد دعا کون کر رہا ہے؟ حضرت نوح بد دعا کر رہے ہیں، لیکن پروردگار اس بد دعا کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. نوح کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، نوح کو نہیں مانتے، نوح بد دعا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پروردگار کہہ رہا ہے کہ نوح تیری بد دعا کو میں ابھی قبول نہیں کروں گا، تھوڑا سا وقت ان لوگوں کو اور دے، شاید کہ یہ سدھر جائے. نوح بد دعا کی، نوح نے عذاب دے، پروردگار نے عذاب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا عذاب؟ نوح صبر کرو، شاید یہ سدھر جائے. پھر حضرت نوح نے 300 سال بعد بد دعا کی، پروردگار عذاب بھیج، پروردگار نے عذاب نہیں بھیجا. نوح نے مہلت دو، شاید یہ سدھر جائے. تیسری دفعہ جب نوح نے بد دعا کی، پروردگار نے عذاب نہیں دیا. 600 سال ہو چکے ہیں، 700 سال ہو چکے ہیں، لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ نوح انہیں مہلت دو، شاید کہ یہ سدھر جائے. اب ایک میدان ہے، اس میدان کے اندر ایک شخص آتا ہے رسول خدا کے پاس اور کہتا ہے کہ اے محمد، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا. آپ نے کہا حج کرو، دیکھیں ہم آپ کے ساتھ حج پر آئے ہیں. آپ نے کہا زکات دو، دیکھیں ہم آپ کے ساتھ زکات پر آئے ہیں. اب یہ تو تم نے زیادتی کر دی نا محمد، کہ اپنے بھائی کو ہم سب کا مولا بنا دیا. اگر یہ مولا پروردگار کی طرف سے ہے تو پھر ابھی کے ابھی مجھ پر عذاب نازل ہو. پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ میں مہلت دیتا ہوں شاید سدھر جائے. وہ نوح تھا جس کا انکار کر رہی تھی عوام، پروردگار نے کہا کہ نوح مہلت، صبر، رکو، ہو سکتا ہے یہ سدھر جائے. علی کا دشمن ہے، اس کے سدھرنے کے امکانات نہیں ہیں. کیوں بھائی، کیوں سدھرنے کے امکانات نہیں ہیں؟ کیونکہ سدھرنے کا تعلق ہوتا ہے خون کی طہارت سے. تو اسے مہلت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے مہلت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امیر کائنات، آپ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نوح نے 3 دفعہ بد دعا کی، تو کہا کہ نوح کا انکار کر رہے تھے، نوح نے 3 دفعہ بد دعا کی، لیکن جب میرا انکار ہوا ہے میں نے 1 دفعہ بھی بد دعا نہیں کی ہے. یہ ہے میرا امتیاز نوح پر. میں کہوں گا امیر کائنات، ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو بد دعا کرنے کی، کیونکہ یہ نوح تھا کہ جو بار بار بد دعا کر کے یہ کوشش کر رہا تھا کہ جو بھی مجھے نہیں مانتے ان کے بارے میں پوری دنیا کو پتا چل جائے. نوح کے ماننے والے اور جو نوح کو نہیں مانتے تھے ساتھ رہتے تھے. اب پتا نہیں چل رہا کہ نوح کا ماننے والا کون ہے اور نوح کا ماننے والا جو نہیں ہے وہ کون ہے، مومن کون ہے، غیر مومن کون ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اب نوح کیا چاہ رہے ہیں کہ عذاب آئے، میں کشتی میں بٹھاؤں اور ان کو لے کر نکلوں تاکہ ان مومنوں کو پتا چل جائے غیر مومن کون ہے، اور ان مومنوں کو پتا چل جائے کہ میرا امتیاز کیا ہے، میرا افتخار کیا ہے. اس وجہ سے نوح نے عذاب مانگا ہے پروردگار سے، اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ مہلت ہے، مہلت ہے، مہلت ہے، صبر کرو، شاید کہ سدھر جائے. یہ ہے نوح کی بد دعا کہ جسے بار بار خدا مؤخر کر رہا ہے. نوح چاہتا کیا ہے؟ نوح چاہتا یہ ہے کہ کسی طریقے سے فرق پیدا ہو جائے مومن میں اور غیر مومن میں. نوح کو مومن اور غیر مومن میں فرق کرنے کے لیے پروردگار کے عذاب کی ضرورت ہے. نوح کو، حضرت نوح علیہ السلام کو ایک مومن اور ایک غیر مومن میں فرق، غیر مومن کا مطلب منافق، ایک غیر مومن میں، ایک منافق میں، ایک مومن میں فرق کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ طوفان نوح کی، خدا کے عذاب کی. علی ابن ابی طالب کو اس کی ضرورت نہیں ہے. کیسے ضرورت نہیں ہے؟ صحابی اللہ کے رسول کے بڑے اچھے لوگ تھے. یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم اپنے مدینے میں کسی باہر والے کو دیکھتے تھے، جو باہر سے آیا ہے، شام سے آیا ہے، یمن سے آیا ہے، روم سے آیا ہے، کہیں سے بھی آیا ہے، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ واقعتاً اللہ کو اللہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ رسول کو رسول مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. کیسے پتہ لگائیں؟ اس سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، کیونکہ وہ جاسوسی کرنے آیا ہے. ہو سکتا ہے وہ جاسوسی کرنے آیا ہو سکتا ہے وہ مقبری کرنے آیا ہو. ہم اسے پوچھیں گے تو اللہ کو مانتا ہے، وہ کہے گا میں اللہ کو مانتا ہوں. ہم تجھ سے کہیں گے تو محمد کو مانتا ہے، وہ کہے گا کہ میں محمد کو مانتا ہوں. ہمارے درمیان کا نہیں ہے.
ہم اس کو نہیں جانتے، ہم اس کے حلیے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ باہر کا ہے، آ گیا ہے ہمارے درمیان، بیٹھا ہمارے درمیان ہے، اور ہم ڈر رہے ہیں اس سے کہ کہیں یہ مخبر نہ ہو، کہیں یہ جاسوس نہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہے، ہو سکتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو ہم ایک چھوٹا سا کام کرتے تھے، بات بے بات علی کا ذکر شروع کر دیتے تھے، بات بے بات بلا وجہ کہیں سے بھی علی کا ذکر لے آتے تھے۔ اگر اس کا چہرہ سلامت رہتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ محمد کا بھی کلمہ پڑھتا ہے، محمد کا بھی کلمہ پڑھتا ہے، پروردگار کو بھی مانتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے تھے کہ چہرے پر سیاہی بڑھ رہی ہے، منوسیت چھا رہی ہے، تو ہم یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہمارے درمیان کا نہیں ہے۔ نو کا ایک امتیاز ہے، اور ایک امتیاز پروردگار نے امیر کائنات کے نام کو دیا ہے کہ کس طریقے سے افتراق ہوگا تیرے اور علی کے درمیان۔ نام کافی ہے امیر کائنات کا یہ جاننے کے لیے کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حدیث سعصع بن سوہان کی آگے کی طرف بڑھتی ہے، اور اب امیر کائنات سے ایک اور سوال ہو رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ اے امیر کائنات یہ بتائیے گا کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ پروردگار عالم نے جو نبی کو جو لقب دیا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے دیا ہے۔ پروردگار نے موسیٰ کو یہ لقب کیوں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے یہ لقب اس لیے دیا ہے کہ طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اور جا کر گفتگو کرتے تھے۔ کس سے گفتگو کرتے تھے؟ پروردگار عالم سے گفتگو کرتے تھے۔ پروردگار سے عالم سے گفتگو کہیں پر بھی ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ ایک خاص طریقہ کار تھا ہر نبی کے پاس، اس میں سے ایک طریقہ کار موسیٰ کے پاس یہ تھا کہ وہ جائیں گے طور سینا پر اور وہاں پر گفتگو ہوگی۔ کس کے ذریعے سے پروردگار گفتگو کرتا تھا؟ ایک درخت میں آواز پیدا کر کر۔ تمام انبیاء سے گفتگو ہو رہی ہے، موسیٰ سے بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس میں کیا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ موسیٰ سے فقط پروردگار طور سینا پر گفتگو نہیں کرتا تھا، موسیٰ سے فقط پروردگار طور سینا پر گفتگو نہیں کرتا تھا، بلکہ پروردگار موسیٰ سے جب جس جگہ چاہے گفتگو کر لیتا تھا۔ اگر موسیٰ سفر میں ہے تو پروردگار وہاں پر بھی گفتگو کرتا تھا، اگر موسیٰ حضر میں ہے تو وہاں پر بھی گفتگو کرتا تھا۔ جہاں پر بھی پروردگار کا دل چاہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار گفتگو کرتا تھا۔ اس وجہ سے موسیٰ کا لقب پڑا کلیم اللہ۔ اور جب یہ گئے ہیں طور سینا پر تو وہاں پر وہ مشہور و معروف آیت نازل ہوئی ہے، اخلع علیک یا موسیٰ، جو امیر کائنات کے صدر دروازہ سے جب آپ داخل ہوتے ہیں نجف اشرف کی طرف، وہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے اخلع علیک۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ اپنے چپلوں کو اتار دو۔ اب اس کے اندر تفصیل ہے کہ کیا تھی وہ چپل، کس کی بنی ہوئی تھی، کیا اس کے اثرات تھے، کیوں پروردگار نے کہا کہ ان چپلوں کو اتار دو، کیا ماجرا ہے، اس کے پیچھے روایات ہیں ہمارے پاس۔ لیکن ان روایات سے قطع نظر کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو استخارہ دیکھتے ہیں اس سے پہلے، اور استخارے میں جو آ جائے وہ کام کرتے ہیں۔ امیر کائنات کا احترام تمام امت مسلمہ کرتی ہے۔ انہی میں سے ایک بادشاہ تھا نادر شاہ۔ یہ اخلع علیک کیوں لکھا ہوا ہے صدر دروازہ پر نجف کے؟ کیا وجہ تھی؟ یہ جو آج آپ نجف اشرف کے گنبد کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک گنبد ہے، اور گنبد کے اوپر ایک پنجہ بنا ہوا ہے کہ جس کے اطراف میں کچھ نوکیلی سی چیزیں نکلی ہوئی ہیں۔ پرانی تصویریں آپ جا کر دیکھیں گے تو یہ پنجہ نہیں لگا ہوا تھا۔ یہ پنجہ یہاں پر کیوں لگایا گیا ہے؟ اس پنجے پر لکھا ہوا کیا ہے؟ ایک ایک چیز جو وہاں پر لکھی ہوئی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی داستان ہے، کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے۔ یہ اخلع علیک صدر دروازے پر، صدر دروازے سے مراد جب آپ نجف میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ اخلع علیک لکھا ہوا ہے۔ نادر شاہ رسول خدا کا کلمہ پڑھنے والا اور امیر کائنات کا احترام کرتا ہے، جا رہا ہے۔ کسی نے بتایا کہ یہاں پر امیر کائنات کا حرم موجود ہے، قبر موجود ہے، چلیں زیارت کرتے ہیں۔
اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، امیر کائنات ہمارے خلیفہ ہیں، ہم جا کے زیارت کریں گے۔ اترا ہے، ایک مرتبہ وہاں پر ایک شیعہ وزیر ساتھ ہے، اس نے کہا کہ یہ امیر کائنات ہے اور آپ ایک عام دنیا کے بادشاہ ہیں، تو آپ جو ہے وہ اتر جائیں اور اتر کر پیدل چلیں امیر کائنات کی بارگاہ میں۔ وہاں پر ایک وہابی بھی تھا، اس نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں زندہ، یہ ہے علی کہ جو انتقال کر چکا ہے، مر چکا ہے، یہ ہے علی کہ جو انتقال کر چکا ہے، مر چکا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ مرا ہوا علی آج بھی معجزے دے رہا ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ مرا ہوا علی آج بھی لوگوں کو زندگیاں دے رہا ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ مرا ہوا علی آج بھی قرآن پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ علی کہ جس کی روح پرواز کر چکی ہے، وہ آج بھی لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ کیسے مدد کر رہا ہے؟ جیسے اس نبی، اس علی نے پیدا ہونے سے پہلے انبیاء کی مدد کی ہے، جس نے پیدا ہونے سے پہلے انبیاء کی مدد کی ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم اس دنیا میں آ گیا، اب اس کا جسم بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس روایات ہیں کہ اگر کوئی صالح بندہ ہو تو تم اس کی قبر پہ جاؤ، تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تمہارے ماں باپ اگر مر چکے ہیں، ان کی قبر پہ جاؤ، استغفار کرو، تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اگر یہ قبر نہیں ہے تو کسی طریقے سے تصور کرو، اور تصور کرنے کے بعد تم ان کی قبر کے سامنے خود کو پاؤ، اور پانے کے بعد تم استغفار کرو، تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ علی ابن ابی طالب کا جسم ہے، نجف اشرف میں دفن ہے، یہ جسم لوگوں کی مشکلات حل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے والدین بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے صالحین بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے انبیاء بھی کرتے ہیں، تو علی کر رہا ہے، اس میں کون سا کمال ہے؟ کمال علی کا یہ ہے کہ یہ دنیا میں آنے کے بعد تو مدد کر رہا ہے، جب یہ دنیا میں نہیں آیا تھا، جب اس کا نور فقط موجود تھا، یہ تب بھی انبیاء کی مدد کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے امیر کائنات سے کہا تھا، اس کی تفسیر کروں گا، امیر کائنات سے کہا تھا کہ اے علی، تو نے تمام انبیاء کی چھپ کر مدد کی، میری چھپ کر بھی مدد کی اور ظاہراً بھی مدد کی۔ اب یہ میں بتاؤں گا کہ نبی کی مدد چھپ کر علی نے کب اور کہاں کی۔ نبی کی، رسول خدا کی مدد امیر کائنات نے تمام انبیاء کی مدد چھپ کر کہاں کی، کیسے کی؟ ابھی تو اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے، تو کہاں کی؟ ایک مختصر سا واقعہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ کیسے امیر کائنات نے چھپ کر مدد کی۔ کل دوبارہ سے اس واقعے کا ذکر کروں گا، ابھی صرف سرسری طور پر۔ حضرت موسیٰ کو خدا نے متعال نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں، اور فرعون کے دربار میں جانے کے بعد میرا پیغام پہنچاؤ۔ موسیٰ گئے، اور موسیٰ گئے ہیں خود فرعون کے دربار میں۔ جب فرعون کے دربار میں گئے ہیں تو لکنت تھی، بات نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ بات کرنے کے لیے جب آغاز کیا ہے، ہارون کو کہا کہ تم یہ پیغام پہنچاؤ۔ اب ہارون گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو فرعون نے کہا میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا۔ تو اتنے میں دروازے سے ایک شخص داخل ہوا کہ جس کے چہرے پر جلال واضح ہو رہا تھا۔ اس نے تلوار کو باہر نکالا، فرعون کی گردن پہ رکھا، اور گردن پر رکھنے کے بعد کہا ام دو کی بات سن، اگر تو نہیں سنے گا میں تیری گردن کو اڑا دوں گا۔ فرعون نے بات سنی، موسیٰ اپنے صحابی کو، اپنے وزیر کو، اپنی سلطنت کو لے کر باہر آئے۔ جب باہر آئے تو اس کے بعد فرعون بھاگتا ہوا باہر آیا، اور فرعون نے آنے کے بعد اپنے درباریوں سے، اپنے چوکیداروں سے یہ پوچھا وہ کون تھا کہ جس نے میری گردن پہ تلوار رکھی؟ تو درباریوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت اس جگہ سے موسیٰ اور ہارون کے علاوہ کسی کو جاتے نہیں دیکھا۔ جب سے ہم یہاں کھڑے ہیں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا یہاں سے جاتے ہوئے کہ جس نے جا کر تیری گردن پہ تلوار رکھی ہو۔ فَخْلَنَا عَلَيْكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے چپلوں کو اتار دو۔ نادر شاہ پہنچا ہے، اور یہ وہابی کہہ رہا ہے کہ علی کا تو انتقال ہو چکا ہے، علی کا کیا کرنا ہے، آپ بادشاہ ہیں، زندہ ہیں، آپ کی اتنی سلطنت ہے، اتنے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ گھوڑے پر سوار رہ کر جائیں۔ یہاں سے یہ شیعہ اصرار کر رہا ہے، وہاں سے یہ وہابی اصرار کر رہا ہے، یہاں سے یہ شیعہ اصرار کر رہا ہے، وہاں سے یہ وہابی اصرار کر رہا ہے۔ اور بڑا احسان تھا، بہت نادر شاہ پر پروردگار کا احسان تھا کہ شیعہ اپنی دلیلیں دے رہا تھا کہ احترام کرو علی ابن ابی طالب کا، اور وہابی اپنی دلیلیں دے رہا تھا کہ احترام نہیں کرو۔ وہاں کوئی شیعہ وہابی نہیں تھا جو بیچ کی کوئی راہ نکال دیتا، جو بیچ کی کوئی راہ نکال کر ان دونوں کو خوش کر دیتا اور کہہ دیتا کہ میں نے بین المسلمین اتحاد کرایا ہے۔
نہیں تھا وہاں پر کوئی. نادر شاہ پر پروردگار کا یہ احسان تھا جو ہم پر نہیں ہے. خدا ہم پر بھی احسان کر دے. شیعہ اپنی دلیلیں دے رہا ہے, وہاں بھی اپنی دلیلیں دے رہا ہے. ایک مرتبہ نادر شاہ نے کہا کہ لڑائی نہ کرو. ماننے والا انہی کا تھا نا کہ جنہوں نے یہ کہا تھا علی کے سامنے کہ فیصلہ قرآن سے کریں گے, جنہوں نے نیزوں پر قرآن کو بلند کر کے کہا تھا کہ علی تیرے اور میرے درمیان فیصلہ قرآن سے ہوگا, انہی کا چاہنے والا تھا. کہنے لگا بھائی قرآن سے فیصلہ کریں گے. ہر چیز میں قرآن نہیں لایا جاتا ہے. اہل بیت کی محبت کا اگر معاملہ ہو تو وہاں پر استخارہ نہیں دیکھا جاتا ہے. میں زیارت پر جاؤں یا نہیں جاؤں استخارہ دیکھوں گا, میں علم کو بوسہ دوں یا نہیں دوں استخارہ دیکھوں گا. اہل بیت کی محبت میں استخارے نہیں دیکھے جاتے ہیں. جس کام میں تمہیں شک ہو کہ یہ کام کا نتیجہ اچھا ہے یا برا ہے, وہاں پر استخارہ دیکھا جاتا ہے. اہل بیت کی محبت میں اگر تم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کر رہے ہو تو اس کا فائدہ ہی ہونا ہے, اور جب فائدہ ہونا ہے تو وہاں پر استخارہ نہیں دیکھا جاتا ہے. استخارہ مشکوک کاموں میں دیکھا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی ایک مشکل ہے, ایک پریشانی ہے. ہم ہر معاملے میں استخارہ دیکھ رہے ہیں. بہترین لڑکی ہے, اس کے تمام اوصاف پسند آ گئے ہیں, شادی کے لیے بہترین ہے. وہ بہت سارے لوگ بھی خوش ہو جائیں گے جو کہیں گے کہ مولانا صاحب سوشل ایشوز پہ بات نہیں کر رہے ہیں. چلیں بھائی آپ کے لیے آج سوشل ایشو پہ بھی ایک گفتگو کر دیں. بہترین لڑکی ہے, سارے اوصاف ہیں, اور سارے اوصاف کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ استخارہ دیکھیں گے. اور استخارے میں منع آ گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم ہے, مسئلہ ہے, مشکل ہے, ہم شادی نہیں کریں گے. قبلہ یہ استخارہ آپ نے پہلے دیکھنا تھا, جب آپ نے اس لڑکی کے بارے میں تمام دنیا بھر سے معلومات حاصل کر لی ہیں اور سب کو بتا دیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں انکوائری کر رہے ہیں, اور لڑکی والوں نے لڑکے کے بارے میں انکوائری کر لی. اب مرحلہ نہیں ہے استخارے کا. استخارے کا مرحلہ پہلے کا مرحلہ ہے. آپ پہلے پوچھ لو پروردگار سے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. لیکن اس کو میں پھر جوڑ دوں کہ اہل بیت کے کام میں استخارہ نہیں کرنا ہے, مشکوک کاموں میں استخارہ کرنا ہوتا ہے, جس کے بارے میں نتیجہ نہ پتا ہو. جس کا نتیجہ پتا ہو کہ یہ کام اہل بیت سے منسوب ہے, ہمیں اوپر ہی لے کر جائے گا, ہمیں کبھی یہ رسوائی کا سبب نہیں بننے دے گا. وہاں پر نہیں کیا. یہ نادر شاہ استخارہ کریں گے بھائی ہم. نادر شاہ کو قرآن لا کے دیا گیا, آیت کا نکلی اخلا نعلیک یا موسیٰ, اپنے چپلوں کو اتار دو. ایک مرتبہ وہابی سے کہنے لگا اگر میں ہم بھی یہی کہتے ہیں, ایک جو یہ نادر شاہ نے وہابی سے کہا ہے کہ اگر میں نے شیعہ کی بات مان لی ہوتی تو کم از کم چپلوں سمیت چلنے کا موقع ملتا. تیری بات مانی تو اب چپلوں سے بھی گیا. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کی اگر بات مان لو گے کچھ عزت بچی رہے گی, کچھ عزت بچی رہے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کل اس حدیث کو مزید آگے کی طرف لے کر جاؤں گا کہ جب رسول خدا امیر کائنات سے یہ سوال ہوا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں, اور تھوڑی سی وضاحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ کیسے نبی تھے اور ان کے کیا کمالات ہیں اور کیا امتیازات ہیں, اور ان کا کیسے تعلق ہے امیر کائنات کے ساتھ. ایک تعلق میں نے بتایا کہ کیسے امیر کائنات نے حضرت موسیٰ کی حفاظت کی اور حضرت موسیٰ کو پیغام پہنچانے میں مدد دی. اس کے علاوہ کیا امتیازات ہیں وہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آئیں گے. آج جس نبی کا ذکر کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام نوح نہیں تھا, کوئی اور نام منسوب تھا, لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا گریہ کیا. کس بات پر گریہ کیا؟ روایات مختلف ہیں. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے امام حسین پر گریہ کیا اور جب گریہ کیا اس قدر زیادتی کے ساتھ گریہ کیا کہ تاریخ نے ان کا نام لکھ دیا حضرت نوح علیہ السلام. میرے امام سے پوچھا گیا کہ مولا کتنا گریہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے؟ تو امام نے کہا کہ دنیا میں 5 ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے, اور ان سے زیادہ کسی نے بھی گریہ نہیں کیا. ان 5 لوگوں میں سے یہ سر فہرست نام نہیں ہے, یہ ترتیب وار نام نہیں ہے, یہ نام ان کے آنے کے حساب سے, یہ دنیا میں جس حساب سے آئے. سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ سب سے پہلا نام نوح کا ہے. نوح نے اتنا گریہ کیا کہ اس فہرست میں شامل ہو گئے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے. امام حسین پر کیا, اپنی قوم پر کیا, روایات مختلف ہیں. دوسرا کون ہے کہ جس نے گریہ کیا ہے سب سے زیادہ اور اس فہرست میں آیا ہے؟ وہ ہے یعقوب.
کون ہے یعقوب؟ جب یوسف آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سید سجاد سے آ کر کسی نے پوچھا تھا نا کہ اے آقا یہ شہادت پر گریہ کیوں کر رہے ہو، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا تھا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ یعقوب نے جب یوسف کو کھو دیا تھا، جانتا تھا یعقوب کہ یوسف زندہ ہے، بس آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے، اتنا رویا ہے یعقوب کہ آنکھوں سے بینائی چلی گئی۔ ارے میرے 18 یوسف غائب نہیں ہوئے ہیں، آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے ہیں، مارے نہیں گئے ہیں، ذبح کیے گئے ہیں۔ سجاد خون آنسو نہ روئے تو کیا کرے؟ تیسری وہ شخصیت کہ جس نے سب سے زیادہ گریہ کیا، یوسف نے گریہ کیا ہے۔ چوتھی وہ شخصیت کہ جس نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے، زہرا نے گریہ کیا ہے۔ لیکن جانتے ہو عزیزو، یوسف اور زہرا میں فرق کیا ہے؟ یوسف جب گریہ کرتے تھے، ایک مرتبہ قید خانے میں ہے، گریہ کر رہے ہیں، قیدیوں نے آ کر یوسف کو کہا ہے اے یوسف ہم سمجھتے ہیں تمہیں کسی بات کا دکھ ہے، گریہ کرو، لیکن ایک احسان کرو، یا دن کے وقت میں گریہ کرو یا رات کے وقت میں گریہ کرو، ہمیں کوئی ایک وقت دے دو جس میں ہم آرام کر سکے۔ یہ مقدر ہے یوسف کا، وہ زہرا کا مقدر ہے۔ مدینے کے لوگ علی کے پاس آئے، اے علی زہرا کو کہو نہ دن میں گریہ کرے نہ رات میں گریہ کرے۔ زہرا کو نہ دن میں گریہ کرنے دیا، نہ رات میں گریہ کرنے دیا۔ کیا کرے زہرا؟ ایک مرتبہ حسن و حسین کو لے کر، اپنے ہاتھوں میں عصا لے کر، ایک ہاتھ پہلو پہ رکھے مدینے سے باہر جاتی ہے۔ مدینے سے باہر جا کر زہرا اپنے بابا کا گریہ کرتی ہے۔ ایک زہرا ہے جس نے اپنے باپ پر گریہ کیا۔ پانچویں وہ شخصیت جس نے سب سے زیادہ گریہ کیا، سید سجاد، لیکن اپنے باپ پر نہیں رو رہا۔ سجاد اپنے باپ پر نہیں رو رہا، کس بات پر رو رہا ہے؟ جب کسی نے سوال کیا اے سید سجاد شہادت آپ کا ورثہ ہے، اگر شہید ہو گئے حسین تو رو کس بات پر رہے ہو؟ سید سجاد نے اپنے سر کو اٹھایا ہے، اے پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن کیا یہ بھی میرا ورثہ ہے کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو زہر سجاد جیسا غیرت مند کبھی کوفہ کا دربار، کبھی شام کا بازار، کیا یہ بھی سجاد کی وراثت ہے؟ یہی تو وجہ ہے جب 13 محرم آئی ہے سجاد دفن کرنے آیا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کو دفن کر دیا، ایک مرتبہ حسین کی قبر کو تیار کیا، اصغر کو حسین کے سینے پر رکھا ہے، پیروں کی جانب اکبر کو دفن کیا ہے۔ بنی اسد والوں نے کہا اے مسافر تیرا شکریہ، تو آیا ہے ہمیں بتانے کے لیے، اب ہم جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا ہے رکو ذرا، ایک لاشا رہ گیا ہے۔ سجاد کون سا لاشا رہ گیا ہے؟ چلو میرے ساتھ۔ کہاں چلنا ہے؟ دریا کے کنارے چلنا ہے۔ بنی اسد والے گئے ہیں، ایک مرتبہ قبر کو تیار کیا۔ بڑی مصیبت ہے کہ کیسے قبر تیار ہوئی ہے عباس کی، کیسے عباس کی قبر اتنی مختصر ہے جتنی ایک جوان کی قبر ہوتی ہے۔ سجاد نے قبر کو تیار کیا، ایک مرتبہ عباس کو اپنے چچا کو قبر میں اتارا ہے، اور قبر میں اتارنے کے بعد بنی اسد والوں سے کہنے لگا اے بنی اسد کے لوگوں یہاں سے دور چلے جاؤ، اے آقا اے مسافر معاملہ کیا ہے؟ سجاد نے کوئی بات نہیں کی۔ حسین کی قبر پہ تو سجاد نے یہ نہیں کہا، اکبر کی قبر پہ تو نہیں کہا، کسی اور کی قبر پہ نہیں کہا، لیکن عباس کی قبر میں سجاد اترے ہیں، اور عباس کے قبر میں جا کر جسم عباس سے کہنے لگے اے چچا عباس آپ تو سو گئے، آئیے ذرا پوچھئے سجاد سے کیسے یہ غیرت کا خدا آپ کی بہنوں کو، آپ
کی بیٹیوں کو کھلے سر لے کر چل رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کیوں ہر نکڑ پر, ہر گلی کے کونے پر, ہر دربار میں, ہر بازار میں سجاد کا سر جھکے ہوئے سر کے ساتھ سجاد کے لبوں پر بس ایک ہی صدا ہے, اے پروردگار انا للہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.
روتا رہا امام شام ہے شام 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 کہہ کہہ کے صبح و شام کہہ کہہ کے صبح و شام روتا رہا امام شام ہے شام شام ہے شام شام ہے شام شام ہے شام بازار سے گزرنا وہ پتھروں کا آنا بالوں سے قیدیوں کا وہ اپنا منہ چھپانا کہہ کہہ کے صبح و شام کہہ کہہ کے صبح و شام روتا رہا امام شام ہے شام 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 نیزے پہ شاہدی کا قرآن وہ سنانا زینب کے سر سے سب کی نظروں کا وہ ہٹانا کہہ کہہ کے صبح و شام کہہ کہہ کے صبح و شام روتا رہا امام شام ہے شام 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 کہہ کہہ کے صبح و شام کہہ کہہ کے صبح و شام روتا رہا امام شام ہے شام شام ہے شام شام ہے شام شام ہے شام بچوں کا چلوؤں میں بھر بھر کے پانی لانا میری چلتی بیڑیوں کو پانی سے وہ بجھانا کہہ کہہ کے صبح و شام کہہ کہہ کے صبح و شام روتا رہا امام شام ہے شام 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 نلنے سے ایک سر کا دادے کے پاس آنا وہ ماں کا اپنی باہوں کو رسیوں میں پانا کہہ کہہ کے صبح و شام
اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اٹھتی ہوئی آندھی کو وحشت کو بیاباں کو چھپتے ہوئے سورج کو تاریکی کو میدان کو چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں معصوم سکینہ کو بڑھتے ہوئے نیزوں کو پستے ہوئے گالوں کو بے رحم تماچوں کو پستے ہوئے کانوں کو کھنچتے ہوئے گوہر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں لہراتے ہوئے نیزہ ہے شمر کا وہ بڑھنا آ کے میرے پیچھے ہر بیوی کا وہ چھپنا چولوں میں گرے گھر کو کھلتی ہوئی چادر
بچوں کے سسکنے کو اور رات کے بستر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں یاد آتا ہے ایک ماں کا وہ خاک میں ڈس جانا اور آگ کے شعلوں میں وہ ماں کا جھلس جانا چلتے ہوئے جھولے سے لپٹی ہوئی مادر کو بھولی نہیں میں بازار کے محمد آل محمد صلوات متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخیک ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم جميعا شہداء کربلا واسران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان ومن شر الشیطان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا کامی الکفر والطغیان السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وساہل اللہ مخرجک وظہورک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ